إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال الله تبارك وتعالى وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو ہمارے درمیان بھیجتا رہا. ہم تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کی دعا کرتے ہیں، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی پونجی ہے. انسان کی زندگی کا جو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب انسان کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. زندگی کے اندر
انسان کے اوقات کی بڑی قیمت ہے، یعنی وقت جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر انسان اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کی فرما برداری میں گزار لے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اور اگر وہی انسان اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار لے تو وہ جہنم کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہم نے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ابن آدم کا قدم اپنے جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ رب العالمین سب سے پہلا سوال کرے گا، اے انسان بتا تو نے اپنی عمر کو کس حالت میں گزارا، کہاں پر گزارا، اللہ کی فرما برداری میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ کل قیامت کے دن انسان کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اور آپ غور کریں، قیامت کے دن ہماری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال کیا کیا جائے گا، وعن شبابہ فیما ابلا، اے انسان بتا تو نے اپنی جوانی کس حالت میں گزاری۔ اللہ رب العالمین جب عمر کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو عمر میں بچپنا بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، جوانی بھی ہے، یعنی زندگی کے سارے مراحل آ گئے، تو پھر جوانی کے بارے میں الگ سے کیوں سوال کر رہا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ ایک جوان جب اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایک جوان جب اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، ایسا نوجوان اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن عمر کے بارے میں سوال کر لیا گیا تو اللہ رب العالمین دوسرا الگ سے سوال کرے گا، اے انسان اپنی جوانی کو کس حالت میں گزارا۔ تیسرا سوال کیا جائے گا، مال کمایا کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ چوتھا سوال، کمایا تو کہاں پر خرچ کیا، حرام جگہوں پہ خرچ کیا یا اللہ کے راہ میں خرچ کیا، فضول خرچی تو نہیں کیا۔ اور پانچواں سوال، علم حاصل کیا تو کہاں تک عمل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے زندگی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ آج ذرا غور کریں کہ ایک مسلمان کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، ایک مسلمان کہاں مصروف ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے زندگی کے گزرنے والے اعمال کا محاسبہ کیا ہے، غور کیا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے کیا اس ذمہ داری کو ایک مسلمان پورا کر رہا ہے؟ آج دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بدعت و خرافات کا بازار گرم ہے، کہیں پر شرک و کفر کی مارکہ آرائی ہے، کہیں پر لوگ اپنے ماتھے کو اللہ کے در پر نہ جھکا کر کے، ایک مسلمان جو اپنے مسلمانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے بھی جھکاتا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین کے عذاب نازل ہو رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے؟ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک مقام پہ فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے لوگو سنو، اگر تم اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرو گے، تمہاری زندگیاں ہم تنگ کر دیں گے، تمہاری زندگیاں ہم مشکل بنا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا
اے انسان، دنیا کے اندر تو زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اگر تیرے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے، اور عذاب کو دیکھ کر کے بھی تو اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے، تو اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، تو اللہ سے اپنے رشتے کو نہیں جوڑتا ہے، تو اے انسان سننے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تو اللہ سے دور بھاگے گا تو تیری زندگی کے اندر سکون نہیں آئے گا، تو ہمیشہ پریشان رہے گا، تو ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا۔ اے انسان، اگر اپنی زندگی کے اندر تو سکون چاہتا ہے، اپنے آپ کو اگر تو صحیح طریقے سے خوشحالی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ دنیا تو دنیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس سے منہ پھیر لے گا۔ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو ختم کر چکا ہے، اللہ کی معصیت کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا کے اندر تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اے انسان تو سن لے، کل قیامت کے دن ہم تجھ سے اپنی نظریں پھیر لیں گے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی اس انسان کو اپنی نظر سے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر سے۔ دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ کیا ہمارا رشتہ اللہ سے ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہم کیوں آئے؟ ہمیں بھیجا کیوں گیا؟ کہ دنیا کما لو، زندگی کو ایسے ہی یوں ہی گزار لو، بس ختم معاملہ، مر گئے چلے گئے؟ نہیں، زندگی کے اندر جینے کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم پڑھ رہے ہو، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھو، کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھو، ایک آیت کے اندر پوری زندگی کے رزلٹ کو بتلا دیا گیا، پوری زندگی کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے لوگوں کو یہ بتا دیجئے، یہ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اے لوگو، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہیں، اگر ایک مسلمان سجدے میں ہے، اگر ایک مسلمان رکوع میں ہے، وہ سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے، اگر تو قربانی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہم بکروں کو ذبح کر دیے، جانوروں کو ذبح کر دیے، بس یہی ہے قربانی؟ نہیں، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہم جو بھی قربانی دے رہے ہیں اللہ کے لیے دیں۔ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نیت اللہ کے لیے، خلوص و للہیت ہونی چاہیے۔ اگر ایک انسان زندگی کے اندر اپنی مال و دولت کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ زندگی کیوں ہے؟ ہم جی کیوں رہے ہیں؟ ہماری سانسیں کیوں چل رہی ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ اے انسان، اگر تو جی رہا ہے تو اللہ کے لیے جی۔ اگر تو جی رہا ہے تو موت کے آنے تک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، ہم اگر نمازی ہیں اللہ کے لیے ہیں،
اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، حج کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھول کر کے ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ایک مسلمان غور کرے، دیکھے۔ آگے چلیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کہاں گزر رہی، آج ہماری کہاں گزر رہی ہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ راتوں کو زنا کی پلاننگ میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں ایک مسلمان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک مسلمان صبح ہوئی شام ہو گئی دنیا کے لیے جی رہا ہے، 24 گھنٹے اگر وہ جی رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہے تو دنیا کے لیے۔ اے مسلمان، تو بیکار ہے، بے مطلب ہے۔ تیری زندگی 24 گھنٹے میں تیرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے، ایسا کیا کر دوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اے مسلمان، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ اے لوگو، اگر میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو گے، ان کے چہروں کو دیکھو گے، تو تم پہچان لوگے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے ہی پہچان لوگے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے نبی کے صحابہ جو ہیں زندگی گزار رہے ہیں تو کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ذرا غور کریں گے آپ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھ سکے، کیوں؟ بڑا کام رہتا ہے، ہم یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہ کام تھا، وہ کام تھا۔ بھاڑ میں جائے تیرا کام، تیری دنیا، تیری تجارت۔ اے انسان، تو نماز چھوڑ دیا، اس سے بڑا نقصان تیرا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کو دیکھو، صحابہ کرام ہجرت کا موقع ہے، ایک طرف اولاد ہے، بیوی ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے، بیوی بھی ساتھ میں ہے، سواری پر سوار ہیں، اولاد بھی ان کے ساتھ ہے، مال و دولت لے کر کے جب مدینہ کی طرف انہوں نے ارادہ کیا نکلنے کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر والے آئے اور کہا، اے عبد الرحمن، جانا ہے تو جاؤ، شوق سے جاؤ، لیکن ہم تمہیں مال و دولت نہیں لے جانے دیں گے۔ اے عبد الرحمن، جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ہم تمہیں مال و دولت نہیں لے جانے دیں گے۔ ان کی دولت کو، ان کے مال کو چھین لیا گیا، سواری بھی چھین لیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے سسرال والے آئے، کہنے لگے، اے عبد الرحمن، جانا ہے تو جاؤ، ہماری بیٹی کو چھوڑ کر کے جاؤ، ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی نے کہا، ہم اپنی اولاد تمہیں نہیں لے جانے دیں گے، اگر میں یہاں رکوں گی مکہ کے اندر تو اپنی اولاد کو تمہیں نہیں دوں گی۔ اولاد بھی چھین لیا گیا۔ تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، جوتا بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں چل پڑے، اولاد بھی چھین لیا گیا، بیوی بھی چھین لی گئی۔ اے لوگوں، کتنا مضبوط ایمان تھا، سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن اے عبد الرحمن بن عوف، تیرا ایمان مضبوط بنا رہا، تیرا ایمان کوئی نہیں چھین پایا۔ عبد الرحمن پھر بھی نہیں رکے،
چل پڑے مدینہ کی طرف۔ جب مدینہ کے اندر پہنچے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ آپ نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے گیٹ پر عبد الرحمن کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن کہو کیسے آنا ہوا؟ اے عبد الرحمن خیریت تو ہے؟ نبی کی نگاہوں نے دیکھا، امام کائنات کی نگاہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑا ہوا ہے، ہونٹ پھٹ چکے ہیں، خون نکل رہا ہے، پیر پھٹ چکے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ عبد الرحمن تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا، نبی سے تو کتنی محبت کرتا تھا۔ عبد الرحمن نے کہا اے اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کر کے آیا ہوں، ایمان بچا کر آیا ہوں۔ یہ جواب تھا۔ کیا مقصد تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اولاد جائے چلی جائے، دولت ایک کنارے، تجارت ایک کنارے، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف، دین کی محبت ایک طرف، اللہ کو راضی کرنا یہ ایک طرف۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ آج ہم کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اے لوگوں ہم کہاں جی رہے ہیں؟ کس لیے جی رہے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھو گے، ان کو پہچان لو گے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ان کے چہرے کو دیکھو گے پتہ چلے گا ارے بھائی یہ مسلمان ہے، یا کنفیوز ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا حال ہے، صحابہ کا حال۔ سیماؤں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر ذرا ہم غور کریں، بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ شیطان نے عورت کو ایک بہت بڑا آلہ بنایا ہے۔ نوجوان بے حیائی کے راستے پر جا رہا ہے، نوجوان اپنی راتوں کو موبائل میں مشغول کر کے گزار رہا ہے، دن میں ادھر ادھر کیا بولتے ہیں فالتو گیری کر رہا ہے۔ اور عورتوں کا کیا حال ہے؟ شیطان نے ایک عورت کو سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اے عورت تیرا کام کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے کہا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دو کہ وہ حجاب میں، جلباب میں رہیں، پردے میں رہ کر کے گھر سے باہر نکلے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ایک پردہ خود عورت کی زینت بن چکی ہے، ایک پردہ فیشن بن چکا ہے، ایک حجاب ایک عورت کے لیے فیشن بن چکا ہے۔ آج ایک عورت سماج اور معاشرے کے اندر کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے، افسوس کا مقام ہے کہ جب مسجد میں آ کر کے دین کا علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں جاؤ گے تو فتنہ ہوگا، فتنہ پھیلے گا۔ لیکن جب یہی عورت ایسے جگہوں پہ جاتی ہے جہاں گناہوں کا اڈا ہوتا ہے، جہاں پر فتنوں کا اڈا ہوتا ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جاؤ شوق سے جاؤ۔ ایک عورت بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، ایک عورت مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہے، آج ایک عورت پارکوں کی، ہوٹلوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آج دیکھو عورتوں کی تعداد درگاہوں پر، مزاروں پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر کسی کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے تو وہ عورتوں کی تعداد ہے، کیا وہاں فتنہ نہیں ہوتا ہے؟ جہاں پر شرک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ ان باباؤں کو، ان مزار والوں کو جو کچھ نہیں دے سکتے، جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جاتا ہے۔ وہاں جاؤ گے تو فتنہ نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو فتنہ ہوگا۔ یہ ہماری حالت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر آدم اور حوا کا تذکرہ کیا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، یاد کرو اس واقعے کو جب تمہارے دادا آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا، شیطان نے ان کو بہکایا، اللہ کی نافرمانی کے طرف ابھارا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے، وہ ننگے ہو گئے، ان کے جسم سے کپڑے اتروا دیے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یفتننکم الشیطان، اے لوگو، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، کہیں تم بھی شیطان کے فتنے میں نہ آ جانا، کیونکہ شیطان جب تمہارے دادا آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے، تو سب سے پہلا رزلٹ کیا آیا تھا؟ ان کے جسم سے کپڑے اتروا دیے۔ یعنی شیطان کو ننگا پن، عریانیت بہت پسند ہے، شیطان کو بے حیائی پسند ہے، شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے ایک مسلمان۔ سماج اور معاشرے کے اندر اگر حیا نہیں ہے، اگر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ تو مائیں اور بہنیں ہیں، کیا ہمیں حضرت مریم کا آئیڈیل ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا حضرت آسیہ ہمارے سامنے ان کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر جو واقعہ بیان کیا، جو تذکرہ کیا، پڑھتے چلے جائیے۔ جب حضرت مریم کے پیٹ میں بچے کی خوشخبری دی گئی تو حضرت مریم کا جواب کیا تھا جانتے ہو؟ اے اللہ، میں اپنا منہ کیا دکھاؤں گی؟ اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو میں منہ کیا دکھاؤں گی؟ ایک باحیا، ایک باشرم عورت کا جواب دیکھو، اپنے قوم کے لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، مدین جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں، وہ کنویں کے بغل میں کھڑی ہو کر کے اپنی جانوروں کو لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہو؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ لائن لگی ہوئی ہے، ابھی جب لوگ چلے جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ان لوگوں نے ایک بات بیان کی کہ ہمارے ابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اسی لیے مجبوری کی حالت میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر ایک مسلمان عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو بنا مطلب کے نہیں نکلتی ہے، اگر کوئی ضروری کام ہو تبھی نکلتی ہے، مجبوری کی حالت میں ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جان نہیں آ سکے، وہ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے نہ آنے کی وجہ سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا، جا کر کے کنویں پر لائن کو چیرتے ہوئے انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد لا کر کے جانوروں کو ان کو دیا اور جا کر کے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے خیر اور بھلائی مانگا، خیر اور بھلائی کی دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ادھر حضرت موسیٰ درخت کے نیچے دعا کر رہے ہیں، ادھر ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اللہ نے اس کے چلنے کا انداز بیان کیا قرآن مجید کے اندر، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی موسیٰ کی طرف آئی، تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی، شرم محسوس کرتے ہوئے آئی۔ اللہ نے اس کے چلنے کا انداز مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ایک باحیا عورت، ایک حجاب والی عورت کے چلنے کا انداز اللہ قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے۔
اور اس عورت کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی زوجیت میں دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنا دیا۔ یہ ایک باحیا عورت کا مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں، آج کیا کہا جاتا ہے؟ ارے اسلام کے اندر عورتوں کو قید کر دیا گیا ہے، اسلام کے اندر عورتوں کو آزادی نہیں ہے۔ تیری عقل کہاں کھو گئی؟ تیرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک عورت کو اسلام نے ایسا مقام دیا ہے جو کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اے اندھے انسان سن، عورت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر ایک عورت نیک ہے، صالح ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ اگر ایک عورت نیک ہے، صالحہ ہے، تو وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک عورت اگر صالحہ ہے، نیک ہے، یہ عورت کا مقام قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، میرا عنوان تھا کہ آج مسلمان کہاں مصروف ہے، آج ہم کہاں مصروف ہیں، آج ہمارا نوجوان کہاں مصروف ہے، مائیں اور بہنیں کیا کر رہی ہیں، آج ایک بوڑھا جوان بچہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم اپنے دین کے لیے جئیں، ہم اپنے اسلام کے لیے جئیں، ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے میرے بھائی اور دوستو۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھ لیں اور کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان، اس کا کام یہ ہونا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے، سماج اور معاشرے کے اندر دوسروں کو بھی اسلام کی تلقین کرے۔ اگر ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا مسلمان اگر بے نمازی ہے، اس مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو نمازی بنائے۔ افسوس کی بات یہ ہے اور تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے اور یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک مسلمان کو یہ کہا جائے کہ تم نماز پڑھو۔ کیا تعجب نہیں ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ تم نماز پڑھو؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، غور کر سکتے ہیں آپ؟ ایک مسلمان کو کہا جائے کہ تم نماز پڑھو، بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارا مسلمان سماج اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اے لوگوں، اللہ سے جڑ جاؤ، اے لوگوں نمازی بن جاؤ، اے مسلمانوں، ہمارے مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، کائنات کے سارے لوگ ناراض ہو جائیں، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو خوش ہو جائے، اے اللہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار جمعہ کا دن آتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنی ہوتی ہے۔ کہاں تک ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم کہاں تک اس پر غور کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں؟ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم آ گئے، جمعہ کی نماز پڑھ لیے، ہم نے فرض پڑھا اور فرض پڑھنے کے بعد غائب ہو گئے۔ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارا دماغ کہاں ہے؟ ہمارے دل کو کیا ہو گیا؟ ہم نماز پڑھنے آئے کب آئے؟ جب خطبہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تب ہم مسجد کے اندر آئے، نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد ہم فوراً نکل گئے، ہم نے سنت بھی نہیں پڑھا۔ یہ ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا نبی کی وہ حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جب خطبہ شروع ہونے سے پہلے آؤ، اونٹ کے قربانی کا ثواب پیسہ لگ رہا ہے؟ انسان پیسہ دے کر کے جہنم خرید رہا ہے اور فری میں جنت نہیں لے رہا ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات۔ جمعہ کی نماز سے پہلے آؤ گے تو تمہاری عزت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ تمہارا دولت ختم ہو جائے گا؟ کیا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ بیٹھے ہیں گھر کے اندر، ٹائم پاس کر رہے ہیں، اذان ہوئی، کوئی آیا، خطبہ ختم ہو رہا ہے، کوئی آیا، ہم نے دیکھا نماز ایک رکعت ختم ہو گئی، تب کچھ لوگ آئے۔ کیا ہے یہ میرے بھائیوں؟
کیا ہے یہ؟ اگر کوئی مجھے برا کہے یا بھلا کہے، حق بات بیان کرنے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر اذان سے پہلے جمعہ کے دن آئیں اور خطبہ سنیں، اور سننے کے بعد ہم عمل کریں۔ ایک ہفتے غائب نہیں ہو جائیں، ایک ہفتے برابر آتے رہیں، اور فرض نماز کے بعد سنت ضرور پڑھیں۔ ہمارے یو پی میں، بمبئی میں آپ جاؤ گے، دیکھو گے جمعہ کی نماز کے بعد سنت کون چھوڑتا ہے جانتے ہو؟ بچے لوگ۔ سنت بچے لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جتنے مسجد کے اندر بڑے لوگ ہیں سب سنت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا بڑے لوگ سنت چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ کیا یہ نبی کی سنت کا مذاق نہیں ہے میرے بھائیوں؟ برا نہیں لگنا چاہیے، یہ حق بات ہے، قبول کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اور عمل کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر اصلاح پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین، آج ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی کے مقصد کو ہمیں یاد کر کے زندگی کے مقصد کو، اصلی مقصد کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے اندر اصلاح پیدا کر دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ یا الہ العالمین، ہم مسلمان ہیں، ہم پورے طریقے سے اسلام کے اندر نہیں ہیں، ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، اسلام والا بنا دے، وہ ایمان پیدا کر دے جو صحابہ کے اندر ایمان تھا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ، يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔